بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ممبرز، زوم اسٹاک مارکیٹ قاضی نبیل کے ساتھ کے ایپیسوڈ نمبر 101 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ٹوڈے از 3 مئی 2021 اینڈ اٹ از منڈے۔ اگر مارکیٹ کی بات کریں، مارکیٹ کی آج کلوزنگ ہوئی 44,076 پر، تقریباً 186 پوائنٹ مارکیٹ جو ہے وہ آج ڈاؤن ہوئی۔ اگر ہائی کی بات کرتے ہیں تو مارکیٹ نے آج اپنا ہائی بنایا 44,326 کا، اور لو کی بات کرتے ہیں 43,630 کا مارکیٹ نے جو ہے وہ آج کے دن لو بنایا۔ یہ اگر آج کے جو ہے ٹاپ ایکٹیو سٹاکس کی بات کرتے ہیں، جس میں یونٹی فوڈ، ٹیلی، WGL، TRG، WTL، FCCL، GGL، ہم نیٹ ورک، بائیکو، ہیسکول وغیرہ جو ہے وہ شامل ہیں۔ یہ ٹاپ ایڈوانسز کی بات کرتے ہیں، جس میں ویتھ پاکستان لمیٹڈ، اس کے علاوہ جو ہے یونیلیور پاکستان لمیٹڈ، اور کچھ اور بڑے سٹاک میں SS آئل ملز لمیٹڈ جو ہے وہ شامل ہے۔ ٹاپ ڈکلائن میں ہم بات کریں تو نیٹسول ٹیکنالوجی جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے، فیصل اسپننگ ملز نظر آ رہا ہے، نون شوگر ملز، اور اس کے علاوہ یونائٹڈ ڈسٹریبیوشن پاکستان لمیٹڈ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ آج کے جو ہے یہ ٹاپ ڈکلائن میں جو ہے وہ شامل ہے۔ اور آپ کی طرف آتے ہیں، اور خاص طور پر آج کے دن آپ لوگوں نے کیا کیا کویشچن کیے، آپ کے جو ہے 1 بائی 1 جو ہے وہ میں کویشچن لے لیتا ہوں، اور اس کے ساتھ آج جو ہم ٹاپک رکھیں گے ڈسکشن کرنے کا، وہ ہمارا ٹاپک یہ ہوگا کہ کیا سٹاک مارکیٹ ایک جوئے کی طرح کام کرتی ہے؟ کیا سٹاک مارکیٹ ایک گیملنگ ہے؟ اکثر سٹاک مارکیٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جی سٹا بازوں کی گیم ہے، یا ایک جوا ہے، یا یہ گیملنگ ہے۔ یہ تو آج کے دن جو ہے، آج اس زوم سیشن میں ہم اس ٹاپک کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جو ہے وہ لاجک کے ذریعے جو وہ سمجھایا جائے کہ ویدر اٹ از گیملنگ اور ویدر اٹ از بزنس آف انویسٹمنٹ۔ ٹھیک ہے، اس پر بھی آج کے جو اس ٹاپک پر ہم لوگ بات کریں گے۔ یہ کچھ کویشچن لے لیتے ہیں آپ لوگوں کے۔ سب سے پہلے قاضی عالم صاحب ہے بحرین سے، آپ کہہ رہے ہیں جناب قاضی صاحب، کیا مارکیٹ اسمبلی ٹوٹنے کے خدشے کی وجہ سے گر رہی ہے؟ جی، مارکیٹ فی الحال جو ہے کسی بھی اسمبلی ٹوٹنے کی وجہ سے نہیں گری ہے۔ آج کے دن جو خاص طور پر مارکیٹ میں تھوڑی ہم نے گراوٹ دیکھی، وہ اس وجہ سے تھی کہ یورپین یونین نے جو ایک قرارداد منظور کی ہے، اور پاکستان کو ایک انتہا پسند ملک قرار دیا گیا ہے، جو خاص طور پر پیچھے ریلیجیس جو سینٹیمنٹس دیکھے گئے تھے پاکستان کے اندر، اس کی وجہ سے ایک نیگیٹو نیوز تھی پاکستان کے لیے، جس کی وجہ سے آج مارکیٹ نے اس کو جو ہے وہ ہمیں نظر آیا، مارکیٹ نے اس کو جو ہے وہ فیل کیا۔ ڈیفینیٹلی وہ ایک معمولی سی فیلنگ تھی۔ اس کے بعد مارکیٹ نے دوبارہ جو ہے وہ اس کو ریکور کیا مارکیٹ کو، اور اس خبر کو جو ہے وہ پھر رد کیا۔ یہ اس کے علاوہ جو ہے فیوچر میں ہم انشاءاللہ جو آج مارکیٹ کی کلوزنگ ہوئی، آنے والے دنوں میں ہم مارکیٹ کے اندر پازیٹیوٹی جو ہے وہ دیکھیں گے۔ یہ نسیم جاوید صاحب کہہ رہے ہیں سر، ٹیلی جو ہے 14.10 پر بائی کر کے لو لاک پر سٹاپ لاس پر نکال دیا، دوبارہ لو لاک پر تھوڑا سا خرید بھی لیا، جی کچھ غلط تو نہیں ہو گیا؟ جی ڈاکٹر صاحب، جب نکال دیا پھر دوبارہ لینا نہیں بنتا تھا، یہ پھر لینا تب بنتا تھا کہ آپ اس کو 1 پیسہ اوپر سٹاپ لاس بائی کر کے آپ لیتے۔ اگر اس کا لاک ٹوٹتا تو آپ کو مل جاتے یہ، اور پھر ہو سکتا ہے اس کا لاک ٹوٹتے ہی جب آپ کو ملتا تو پھر وہ زیادہ اوپر نکل جاتا، اور جو آپ کا معمولی سا لاس ہوا ہے سٹاپ لاس والا، وہ آپ کا فوراً کور ہو جاتا۔ ہمیشہ کوئی بھی سٹاک جب لو لاک پر ہو، اس کا لینے کا طریقہ یہی ہے کہ 1 پیسہ اوپر کر کے آپ نے سٹاپ لاس بائی لگانا ہے۔ جیسے آج کے دن میں نے آپ کو نیٹ سول کا کہا، سب کو 1 پیسہ اوپر کر کے سٹاپ لاس بائی لگے۔ اگر تو اس کا لاک آج ٹوٹ جاتا تو وہ یقیناً اپر لاک کی طرف بھی چلا جاتا۔ یہ آج اس کا اپر لاک نہیں ٹوٹا، اس کی وجہ سے جس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم اس کے اندر مزید نیگیٹیوٹی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہرحال شکیل صاحب میں فیصلہ آباد سے کہہ رہے ہیں قاضی صاحب، مارکیٹ کسی طرف جا رہی ہے، 40,000 کی طرف تو نہیں؟ جی سر، اس طرف فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ یہ جب تک مارکیٹ 43,000 سے اوپر ہے، فی الحال کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ علی رضا صاحب کہہ رہے ہیں شیخو پورہ سے، HTL بائنگ ایٹ 71 ہولڈ اور سیل۔ سر بالکل ہولڈ رکھے، اس کو بیچے نا۔ آصف سمرو صاحب کہہ رہے ہیں سینچری پیپر، GHGL اور ایٹبا کا بتائیں، تینوں بہت اچھے سٹاک ہیں، تینوں اگر آپ کے پاس ہیں تو ان کو ہولڈ رکھیں، اور نہیں ہے تو ان میں یعنی ان کو لیں، فریش بائنگ کریں اور ان کو ہولڈ کر کے رکھیں، یہ اپنے کرنٹ ریٹ پر بہت اچھے ہیں۔ فیض الرحمان صاحب ہیں، آپ کہہ رہے ہیں قاضی صاحب OGDC مزید کہاں تک ڈپ لے سکتا ہے؟ میڈیم ٹرم دسمبر 2021 تک کے لیے کس پرائس پہ بائی بنے گی؟
کائنڈلی یہ بھی بتا دیں کہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم اس کا ٹرینڈ اپ ہے یا ڈاؤن ہے؟ جی فیض الرحمان صاحب OGDC اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں تو ابھی بھی یہ تقریباً اپنے بائنگ زون میں ہی موجود ہے۔ یہ ڈپ کی بات کرتے ہیں تو یہ زیادہ سے زیادہ ڈپ جو ہے وہ لے سکتا ہے تقریباً 80 کے راؤنڈ اباؤٹ کی ڈپ لے سکتا ہے، اس سے زیادہ کی ڈپ اس کے اندر فی الحال موجودہ سچویشن میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو آپ 91 ہے، ابھی 91 سے تھوڑا نیچے آئے تو لازمی اس کے اندر جو ہے وہ آپ ایکومولیشن کریں، یہ جو ہے نا یہ اچھا سٹاک ہے۔ اور باقی آپ کہہ رہے ہیں میڈیم اور لانگ ٹرم، آگے فیوچر اس کا بہت اچھا ہے۔ میڈیم لانگ ٹرم کو چھوڑیں، آگے جو اس کے ٹارگیٹس ہیں، جب مارکیٹ بہتر ہوگی، کووڈ کی صورتحال بہتر ہوگی تو OGDC اپنے جو اس کے پرانے ریٹس ہیں وہاں پر اس کو جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ یاسر صاحب ہیں گجرات سے، آپ کہہ رہے ہیں ایڈوائز اباؤٹ AVN، آپ نے 91 کا بائی کیا ہوا ہے، امیج بائی کیا ہوا ہے، ٹریٹ، تینوں بہت اچھے سٹاک ہیں، تینوں کو آپ نے بیچنا نہیں ہے، وقتی یہ نیچے ہیں پیسے ہیں تو اور ان کے اندر ایڈ کر لیں گے یہاں پر، تو بہرحال اس کو آپ نے ہولڈ کر کے رکھنا ہے، آنے والے دنوں میں ان تینوں نے ٹھیک ٹھاک ہو جانا ہے۔ رانا انس صاحب ہیں کہہ رہے ہیں کہ صاحب آج تو لوڈ لاک کا رمضان سیل لگی ہوئی تھی، کیا اینی ویلی دنوں میں یہ سیل قائم رہے گی؟ جی آنے والے دنوں میں ہم مارکیٹ کے اندر یہ سینٹیمنٹ جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن کا لگا رہے گا، کبھی اوپر کبھی نیچے، لیکن اس طرح لگاتار نیچے آنا وہ نظر نہیں آتا۔ کل انشاءاللہ مارکیٹ کے اندر جو کلوزنگ ہوئی ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آگے مارکیٹ کے اندر پازیٹیوٹی آپ دیکھیں گے۔ واجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاحب عید ہالیڈے سے پہلے لاسٹ 3 ڈیز میں مارکیٹ کو کیسا؟ جی مارکیٹ اسی طرح فی الحال ڈل رہے گی، پھر اس کے بعد جو ہے نا اگلا جو مہینہ آئے گا خاص طور پر جون کا بجٹ کا ہوگا، بجٹ کے بعد پھر مارکیٹ میں آپ تیزی دیکھیں گے۔ اویس صاحب ہے کراچی سے، ہمارے تو شیل نے مارا ہے، یا جی شیل ہمیں تو شیل نے، جی شیل آپ نے لیا ہوا ہے، اس نے جو ہے وہ ڈیویڈنڈ آئی تھنک دیا تھا تو وہ نیچے آ گیا تھا کافی، تو بہرحال یہاں پر وہ رکا ہوا ہے، آنے والے دنوں میں اس نے بھی تیز ہو جانا ہے، آپ اس کی بالکل بھی ٹینشن نہ لیں۔ آپ نے اسٹاک کے اندر یعنی پراپر ایک کمپنی کے اندر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، نہ کہ کسی کچرے اسٹاک کے اندر آپ نے جو ہے نا انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ شیل ہو گیا، امیج ہو گیا، AVN ہو گیا، یہ سالڈ کمپنیز ہیں، ان کا فیوچر جو ہے وہ بہت اچھا ہے، جس نے ان کے اسٹاک لیے ہوئے وہ بالکل بھی پینک نہ ہو۔ جی اب آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک پر، جو خاص طور پر آج کا ٹاپک ہے، جو کہا جاتا ہے اسٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ۔ کیا اسٹاک مارکیٹ ایک گیملنگ ہے؟ کیا ایک جوئے کی طرح یہ کام کرتی ہے؟ کیا اس میں جس طرح ہم لوگ گیملنگ، آئی ڈونٹ نو کہ گیملنگ جو ہوتی کیسے ہے یہ، ٹھیک ہے، عموماً یہی دیکھا گیا گیملنگ میں جو ہوتا ہے اکثر یہ ہے کہ قسمت آزمائی جاتی ہے۔ جی اگر ہم کوئی ڈائس وغیرہ جو ہے وہ روٹیٹ کرتے ہیں، جی اگر یہ ڈائس جو ہے، ڈائس کیا ہوتا ہے، یہ جو ہم لوڈو میں چھکے وغیرہ نہیں کھیلتے 1 2 3 4 5 6، جی ہم یہ ڈالنے جا رہے ہیں، جی اگر یہ 5 آ گیا تو آپ جو ہے نا میں جیت جاؤں گا، اگر یہ 3 آیا تو اس خاص نمبر رکھے جاتے ہیں، اس خاص نمبر پر پھر شرط لگائی جاتی ہے، یہ وہ آئے گا تو آپ جیتیں گے، وہ نہ آئے گا تو آپ پھر لوز کر جائیں گے۔ یہ تو ایک قسمت کا جو ہے وہ ایک کھیل کھیلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم کرکٹ کی بات کرتے ہیں، کرکٹ میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جوئے والی بات، تو لوگ جو جوا لگاتے ہیں کرکٹ میں وہ اس طرح لگاتے تھے، جو ہم نے دیکھا جو ہمارے پاکستانی کرکٹر بھی پکڑے گئے تھے، کہ یہ جو ہے فلانے اوور کی فلانی بال جو ہوگی، جو بال کرائے گا وہ 9 بال ہوگی، یہ ٹھیک ہے، اس پر جوا لگ گیا۔ یہ اب لائیو میچ چل رہا ہے اور لائیو میچ میں ابھی میچ شروع ہی نہیں ہوا اور پہلے یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ 10ویں اوور کی تیسری بال جو ہے وہ 9 بال ہوگی۔ یہ اس پر جو ہے وہ جو بڑے بڑے سٹے باز ہوتے ہیں، 2 پارٹیز والے، وہ جوا لگا لیتے ہیں۔ یہ آدھے کہتے ہیں نہیں ہوگی 9 بال، آدھے کہتے ہیں 9 بال ہوگی، اور اس پر پیسے لگائے جاتے ہیں، اگر 9 بال ہوئی تو ہم جو ہے نا اتنے پیسے لیں گے، اور نہ ہوئی تو وہ دوسرے والے اتنے پیسے دیں گے۔ یہ اور پھر جو ہم 10ویں اوور کی تیسری بال ہو جاتی ہے اور تیسری بال پر جو ہے وہ 9 بال ہی ہوتی ہے۔ یہ تو ایسی صورت میں ڈیفینیٹلی جس نے کہا تھا کہ جی جس کو تو کنفرم تھا کہ تیسرے بال پر وہ جو ہے 9 بال ہونی ہے، انہوں نے جب پراپر جو ہے وہ سوچ سمجھ کر یہ جو ہے یہ شرط لگائی تھی، یہ جوا لگایا تھا۔ لیکن جنہوں نے یہ سوچ سمجھ کر یہ شرط نہیں لگائی، انہوں نے کہا ہم قسمت دیکھتے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ کہ جی 10ویں بال کی تیسری بار ہی جوا لگے یا اس پر جب وہ 9 بال ہو، اس پر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس پر یعنی کہ ان کی ان نون کی وجہ سے جو ہے وہ 9 بال ہوگی اور انہوں نے اپنا پیسہ جو ہے وہ لوز کر دیا۔ اب ایسی صورتحال میں جوا کس نے لگایا؟ یہ ٹھیک ہے، جوا کس نے لگایا؟ یہ یہاں پر ہم کہیں گے کہ جس کو کیا پتا تھا کہ 9 بال پر یعنی تیسری بال پر 9 بال ہونی ہے، کیا جوا لگانے والی وہ اے پارٹی تھی، یا جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو 50-50 تھا کہ ہو سکتا ہے لگے یا ہو سکتا ہے نہ لگے، چلو قسمت آزماتے، یا جوا ان لوگوں نے لگایا؟ یہ ٹھیک ہے، یہ بھی یعنی ایک پوائنٹ آف پوائنٹر ہے، کیا دونوں ہی جوئے والے ہیں؟ یہ
میرے جان کا خیال یہ ہے کہ جس نے تو پہلے سے پری پلان کیا ہوا تھا اس کو، جس کو پہلے کا پتہ تھا، جس نے اس پلیئر کو بھی یعنی اس بالر کو بھی جس نے پہلے سے فکس کیا ہوا تھا، اس نے جوا نہیں لگایا. یعنی جو میں اپنے ذہن سے آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ وہ جوا تو دونوں ہی نہیں لگایا ہوا ہے، لیکن میں اپنے ذہن سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ نے اس بات کو اپنے پوائنٹ کو نوٹ کرنا ہے. یہ میرے حساب سے جو ہے اس کو تو پہلا سب کچھ پتہ تھا، پوری گیم کا اس کو پتہ تھا، اور دوسرے کو ٹریپ کرنے کا طریقہ بھی اس کو پتہ تھا. اب جس کو پتہ نہیں تھا ڈیفینیٹلی اس نے جوا لگایا کہ میں جیتوں گا یا ہاروں گا، قسمت آزماتے ہیں یہ. تو یہ جو قسمت آزمانا ہے یہ تو ہو سکتی ہے گیملنگ، اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ایک جوا ہے. یہ ٹھیک ہو گیا. یہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو سامنے والا پلیئر ہے، جو میرے سامنے جو مجھے یہ شرط لگا رہا ہے، اس کی کتنی آگے اپروچ ہے، اس کو کتنا نالج ہے اس چیز کا، یہ اس کو اندازہ نہیں تھا. یہ اور جو آگے والا بندہ تھا جس کو آلریڈی ساری چیزیں پتہ تھی، وہ پرانا کھلاڑی تھا، اس کو یہ ساری گیموں کا پتہ تھا، ہر ایک بندے کو اپنے ساتھ مکس کرنا اس کو پتہ تھا. ڈیفینیٹلی اس نے پھر آپ کو جو ہے وہ ٹریپ کر لیا. یہ ٹھیک ہو گیا. یہ ہوگی مثال نمبر 1. جس کو نہیں پتہ وہ جوا کھیل رہا ہے، جس کو پتہ ہے وہ جوا نہیں ہے. یہ کنسیپٹ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اس کی میں مثال آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ لوگ یہ مثالیں دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد یہ چیزیں، مجھے پتہ ہے جب یہ مثالیں دی جاتی ہیں تو یہ چیزیں ذہن سے نکلتی نہیں ہیں. یہ باتیں کافی ٹائم تک آپ کے ذہن میں رہیں گی. اب میں لیٹ سپوز کر لیتا ہوں، فار ایگزامپل ہم لوگ جو ہے کرکٹ کھیلتے ہیں. پاکستانی زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ کرکٹ کھیلنے کے بڑے شوقین ہیں. اور ہم لوگ زیادہ تر جو ہماری کرکٹ ہوتی ہے وہ گلی محلوں کی کرکٹ ہوتی ہے. ہم نے نہ تو کبھی ڈومیسٹک کھیلا ہوتا ہے، نہ ہی کبھی ہم نے انٹرنیشنل کھیلا ہوتا ہے. ہم گلی محلوں میں یا چھوٹے گراؤنڈ میں بچپن میں جو ہے وہ ٹینس والی بال سے جو ہے وہ کرکٹ کھیلتے ہیں. بہت سے لوگ آپ میں سے جو مجھے سنتے ہیں انہوں نے بھی اپنی جو ہے وہ جوانی کی زندگی میں جو ہے وہ جب آپ ینگ تھے یا آپ کا جو چائلڈ تھا اس میں آپ نے بہت کرکٹ کھیلی ہوگی. اب آپ کو جو ہے اس کرکٹ کی یعنی کہ جو آپ ٹینس سے کھیلنے کے چاہے ماہر ہے یا آپ جیسے بھی آپ پلیئر ہیں، آپ کھیل اچھا سکتے ہیں یا بال اچھی کرا سکتے ہیں یا 50-50 ہیں، اس کا لیول آپ کو بہتر پتہ ہے. اب آپ کو اٹھا کر انٹرنیشنل کرکٹ میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے. ٹھیک ہے، آپ کو کہا جائے کہ جی پاکستان اور آسٹریلیا کا میچ ہے، انٹرنیشنل میچ ہے، ہم آپ کو جو ہے اس ٹیم کے اندر شامل کرتے ہیں. ایک تو آپ پہلے تو یہ کہیں گے کہ جی چلیں یہ میرے لیے پراؤڈ کی بات ہے، میں پاکستان کے لیے کھیل رہا ہوں. لیکن دوسرے نمبر پر آپ کو پتہ ہوگا کہ پوری زندگی میں نے کبھی ہارڈ بال سے نہیں کھیلا. میں تو ٹینس کا پلیئر ہوں، اور وہ بھی ٹینس میں بھی میں 50-50 ہوں. کبھی ٹلا لگا تو چھکا لگ گیا، نہ لگا تو کیا پتہ 0 پر آؤٹ ہو گیا. بال کرانا مجھے آتی کوئی نہیں ہے. اتنا تو میں بڑا پلیئر ہوئی نہیں کہ میں انٹرنیشنل جو کھلاڑی ہیں ان کے ساتھ میچ کھیل سکوں. ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں پھر یہ ہوگا کہ اگر آپ کو اوپنر بھیج دیا جائے گا یا کسی بھی جگہ پر آپ کو جب بیٹنگ کے لیے بھیجا جائے گا، اور بیٹنگ میں چاہے آپ کو جتنے مرضی پیڈس وغیرہ، ہیلمٹ وغیرہ، ہر چیز آپ کو پہنا دی جائے گی، اور ہارڈ بال کا آپ کا پہلا تجربہ ہوگا، اور آپ کے مقابلے میں اب آسٹریلین کے جو بڑے بڑے بالرز ہیں، آپ کو جو ہے وہ بریٹ لی آپ کے سامنے کر دیا جاتا ہے، یا ان کا جو پرانا ہے میگرا کو سامنے کر دیا جاتا ہے، یا موجودہ جو اس کے فاسٹر بالرز ہیں وہ آپ کے سامنے کر دیے جاتے ہیں. تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ آپ کا کیا بنے گا. 6 صورتیں ہو سکتی ہیں. اس نے آپ کو 6 بالیں کروانی ہے. یہ 6 بالوں میں ہو سکتا ہے پہلی بال جو ہے وہ آپ کو باہر بیٹ کر دے، آپ کوئی بھی ٹچ نہ کر سکے اس کو. سیکنڈ بال میں ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایک لوسی بال آپ کے بیٹ کے نیچے دے دے اور آپ کا کوئی چوکا یا چھکا بھی لگ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ، اور آپ بڑے خوش ہو جائے کہ دیکھو جی میرا چوکا چھکا لگ گیا یہ. لیکن تیسری بال اس نے آپ کو ایسا باؤنس دینا ہے کہ آپ کا سر جو ہے وہ آپ نے ہیلمٹ بھی پہنا ہوا ہے لیکن آپ کو ایسی شدید لگے گی کہ آپ پوری ایک دفعہ ہل کے رہ جائیں گے. چوتھی بال اس نے آپ کو ایسی جگہ پر مار دینی ہے، ٹانگوں پر یا کہیں اور جگہ پر، کہ آپ جو ہے وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے. اور اگلی 2 بالیں اس نے کہیں ایسی جگہ پر آپ کو مار دیا جس سے آپ فیوز ہو گئے، تو ڈیفینیٹلی آپ نے اس کرکٹ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ ہی دینا، یا آپ اس قابل ہی نہیں رہیں گے کہ آئندہ کبھی انٹرنیشنل کرکٹ کا آپ تصور بھی کر سکیں. اب سٹاک مارکیٹ کے اندر بھی بالکل یہی گیم ہے. یہ اس کو ذرا برعکس بھی آپ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ بالر کی بات کر لیتے ہیں، آپ کہیں گے جی چلے میں بیٹنگ نہیں کرتا، میں بالنگ چلو کرواتا ہوں. آپ بالنگ کروا رہے ہیں اور بالنگ کے مقابلے میں آسٹریلین کے جو بڑے بڑے کرکٹرز ہیں
ٹھیک ہے، جو بھی ان کے کرکٹرز ہیں اوپنر وغیرہ آگے یا ون ڈاؤن والے جو بھی آپ کے کرکٹرز آ جاتے ہیں، ٹیلر وغیرہ، ٹیلر تو چلے ریٹائر وغیرہ ہو گیا، آج کل کے موجودہ جو ہے وہ لیفٹی وغیرہ جو اس کا اوپنر آتا ہے، مجھے نام سے یاد نہیں آ رہے، بہرحال جو بھی ہیں اب وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، وہ میکسویل ہی اگر آ جاتا ہے فار ایگزامپل جو اتنے چھکے مارتا ہے یہ، ٹھیک ہے، تو میکسویل اگر آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو آپ کا اس نے کیا حال کرنا ہے، آپ کی بالنگ کا تو وہ معیار ہی نہیں ہے جو ان کی بیٹنگ کا معیار ہے۔ آپ تو پہلی دفعہ اس گراؤنڈ پر آئے ہو، وہ تو ساری زندگی 20 گھنٹے پریکٹس کرنے کے بعد اس لیول تک پہنچے، تو انہوں نے آپ کی بالنگ کا کیا اشر کرنا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دونوں صورتوں میں ناکامی آپ کی اپنی ہے یہ، ٹھیک ہے، چاہے بیٹنگ کریں چاہے بالنگ کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے جی میں تو کرکٹ کا پلیئر ہوں، یہ کیسے آپ نے مثال دی کہ میں انٹرنیشنل کرکٹ میں تو کیسے جا سکتا ہوں یہ، یا کیسے میرا ان کے ساتھ مقابلہ ہو سکتا ہے، یہ ویسی مثال میں نے دی، یہ ویسے ہی میں نے مثال نہیں دی۔ کرکٹ میں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو آپ کی ورتھ نہیں ہے تو آپ وہاں پر پہنچ جائیں، لیکن سٹاک مارکیٹ میں ایسی کوئی پچ نہیں ہے کہ آپ کو دی جائے اور آپ سے کہا جائے آپ گلی محلے کے پلیئر ہیں تو آپ گلی محلے کے لڑکوں کے ساتھ کھیلیں، آپ ٹینس کے ساتھ کھیلیں، آپ ڈومیسٹک کے پلیئر ہیں تو آپ سے کہا جائے گا کہ یہ ڈومیسٹک کی پچ ہے، آپ ڈومیسٹک کے لڑکوں کے ساتھ کھیلیں۔ وہاں پر تو سٹاک مارکیٹ میں انٹرنیشنل پچ ہے، انٹرنیشنل، اس کو سمجھا میرا پوائنٹ آپ لوگ سمجھ کے ہوں گے میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ سٹاک مارکیٹ کے اندر انٹرنیشنل پچ بنی ہوئی ہے، اور وہ بھی پچ اتنی فاسٹ بالر کے لیے بنائی ہوئی ہے کہ سیدھا جا کے باؤنس پہلا بال جو ہے وہ سیدھی جا کے منہ پر ہی لگتی ہے۔ یہ والی جو بھی سٹاک مارکیٹ کے اندر جائے گا تو سٹاک مارکیٹ کے جو پروفیشنل پلیئرز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سمارٹ منی والے لوگ جو ہیں، بگ پلیئرز ان کو کہا جاتا ہے، وہ اتنے منجے ہوئے پلیئرز ہیں، ان کی اتنی پریکٹس ہے کہ چھوٹے موٹے گلی محلوں والے یا ایون کلب والے لڑکے ان کے آگے چل ہی نہیں سکتے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو جب وہ آپ ان کے سامنے نہیں چل سکتے، وہ آپ سے یعنی کہ آپ کو شکست دے کر پیسہ کماتے ہیں، تو اب مجھے بتائیں کہ جوا کون کھیل رہا ہے؟ جوا آپ لوگ کھیل رہے ہیں یا جوا وہ لوگ کھیل رہے ہیں؟ وہ تو پراپر انویسٹمنٹ کے ذریعے کام کر رہے ہیں اور بڑے پلاننگ کے ساتھ کام کرتے ہیں، پراپر ٹیکنیکل انالیسس کے ساتھ کام کرتے ہیں، پراپر فنڈامنٹل کے ساتھ کام کرتے ہیں، پراپر ڈسپلن کے ساتھ کام کرتے ہیں، پراپر پیشنس کے ساتھ کام کرتے ہیں، پراپر نالج کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور پراپر سکل حاصل کرنے کے بعد یہ کام کر اور ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے منہ اٹھا کر سٹاک مارکیٹ میں جا رہے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو ٹیکنیکل انالیسس بھی بڑا تھوڑا تھوڑا کر لیا ہے، میں نے ویڈیو دیکھ کر ادھر کی ویڈیو دیکھی ادھر کی ویڈیو دیکھ کر لیا، فنڈامنٹل میں نے پتہ کر لیا، یہ موٹے موٹے فنڈامنٹل ہوتے ہیں۔ آپ نے کون سی پریکٹس کی ہے، کون سے آپ نے انالیسس کر لیے ہیں، آپ نے کون سا اپنی زندگی میں ڈسپلن لایا، آپ نے کیا کام کیا، کیا ان کے لیولز کا آپ نے کام کیا جو اتنے بڑے لیولز کے بندوں کو آپ شکست دینے جا رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ان کے لیول کے برابر آپ کام کریں گے تو تب جا کر سٹاک مارکیٹ میں کامیاب ہوں گے، ادروائز سٹاک مارکیٹ آپ کے لیے ساری زندگی ایک گیمبلنگ اور جوا ہی رہے گا، اور ایک ایسا ٹائم آئے گا جب ان کا باؤنس آپ کے منہ پر لگے گا یا کسی ایسی سینسٹیو جگہ پر لگے گا تو آپ سٹاک مارکیٹ کو منہ بھی نہیں لگائیں گے۔ اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو سٹاک مارکیٹ میں لاکھوں لے کر آئے اور خالی گئے، اور یہاں تک خالی گئے کہ کپڑے بھی ان کے ساتھ گئے، گھر بھی ان کے ساتھ گئے، ان کی پراپرٹی بھی ان کے ساتھ گئی، منہ دکھانے کے وہ کسی کے قابل نہیں رہے۔ تو یہ ساری تمید بانے کا مقصد یہ ہے کہ سٹاک مارکیٹ جوا ہے یا نہیں ہے، جوا یہ کن لوگوں کے لیے اور کن کے لیے نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ کنسیپٹ تھوڑا سا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، مزید اس پر بات کریں گے لیکن آپ کے کچھ سوال جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ ہاں جی، علی صاحب لاہور سے کہہ رہے ہیں جناب جو سٹاک ہولڈ کیے وہ لو لاک آپ کے بتائے ہوئے آج فریش بائنگ کا بھی فائدہ نہ ہوا، کیا اسٹریٹجی اپنائیں گائیڈ؟ جی جو آپ کو سٹاپ لاس اگر ہٹ ہو جاتے ہیں آپ ان سے نکل آئیں، جو نیکسٹ اسٹریٹجی اپنائی جائے گی اس کے مطابق آپ بائی کریں گے، بالکل بھی اس کی فکر نہ کریں۔ اگر سٹاپ لاس ہٹ ہو جاتا ہے وقتی معمولی سا لاس ہے، لیکن آنے والے دنوں میں یہی لاس آپ کا اچھے خاصے پروفٹ میں کنورٹ ہوگا۔ افاق صاحب ہے قطر سے، سر ویوز 20.69 پہل لیا ہوا ہے آپ نے 32.45 کا، کیا کرے؟ ہولڈ؟ بالکل ہولڈ کریں، بالکل بھی ٹینشن نہ لیں ان کی، بلکہ جو پہل ہے پہل اگر پہل آپ کا لاس میں نہیں جا رہا تو پہل کو آپ ویو سے جو ہے وہ ریپلیس کر لیں۔ کمر صاحب ہے ڈی جی خان سے، گیٹم آپ کی 49 کی بائیں گے، کیش ڈیویڈنڈ 10%، بونس 20% اناؤنس کیا ہوا ہے۔ اگر کوشش کریں ڈیویڈنڈ اور بونس سے پہلے یا آپ کے ریٹ سے اوپر چلا جاتا ہے تو آپ اس میں پروفٹ ٹیکنگ کریں، بونس اور ڈیویڈنڈ کی طرف نہ جائیں،
وہ جب جولائی کے بعد جب بونس ڈویڈنڈ ہوں گے وہ ٹائم ہوتا ہے بونس وغیرہ کو انجوائے کرنے کا۔ ثاقب صاحب ہے دبئی سے، سر امیج کی بائنگ 17.55 اور آج 50% کا سٹاپ لاس لگایا تھا تو ہٹ ہو گیا۔ جی اگر تھوڑا اور نیچے آتا ہے تو دوبارہ اس کو بائی کر لے، کوئی ٹینشن نہ لے اس کی۔ ثاقب صاحب ہے کراچی سے، سر ٹرپل جی ایل کو اب کہاں بائی بنتی ہے؟ ٹرپل جی ایل سر اگر یہ 14-15 کے درمیان آئے تو اس کو بائی کر لے۔ عابد صاحب ہے گجرانوالہ سے، جی ایچ این ایل 103 کی بائنگ ہے، اب 91 پر ہے، ہولڈ بالکل ہولڈ کرے۔ ایس این جی پی 40 کی بائنگ ہے، تھوڑا نیچے آ گیا، یہ بھی اس کو بھی ہولڈ کر کے رکھے۔ نعمان صاحب ہے ٹھٹا سے کہہ رہے ہیں سر نیٹ سول کا سٹاپ لاس بتا دیجیے گا۔ نیٹ سول جو ہے سر فی الحال نیچے آئے گا، اس نے اپنی جو ایک اسٹرانگ ریزسٹنس تھی آج اس کی تقریباً 150 کے راؤنڈ اباؤٹ 148 تھی آئی تھنک، وہ بریک کیا ہے، تو اب آگے دیکھیں کہاں پر یہ رکتا ہے۔ کامران صاحب راولپنڈی سے، ون آف دا ریزن فار مارکیٹ ڈپ ایز پولیٹیکل انسرٹینٹی کائی صاحب if PM dissolve assemblies how bad will be the impact on stock market, will we see 2000 to 3000 drop اور 10,000 to 12؟ جی کامران صاحب ایسا نہیں ہو سکتا کہ پی ایم صاحب جو ہے وہ اسمبلی ڈیزالو کر لے۔ پی ایم صاحب کو بھی پتہ یہاں اسمبلی ڈیزالو کرنے کے بعد دوبارہ ان کو کون ووٹ دے گا، یہ آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ ابھی ملک کی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے، اور ہم اس سچویشن پر بھی نہیں ہے کہ ہم دوبارہ ری الیکشن کی طرف جو ہے وہ جائیں گے۔ بہرحال یہ ساری افواہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، مارکیٹ انشاءاللہ ہماری بہت بہتر ہے یہ۔ اور پی ایم صاحب جو ہے وہ پورے 5 سال پورے کریں گے، آپ ان کی بالکل بھی ٹینشن نہ لیں۔ اگر انہوں نے جانا ہوتا وہ کب کے پہلے ہی جا چکے ہوتے۔ آپ دعا کریں کہ ہماری جمہوریت جو ہے وہ اس طرح چلتی رہے، 5 سال ہر پرائم منسٹر ہمارا پورا کرے، اسی طرح ہماری جمہوری جو سفر ہے، ڈیموکریسی کا جو سفر ہے وہ چلتا رہے۔ دس از ویری گڈ فار دا ڈیولپمنٹ آف اوور کنٹری۔ یہ عظیم صاحب ہیں کراچی سے کہہ رہے ہیں آئی ہیو میڈ مینی مسٹیک اینڈ اسٹک سم اسٹاکس اباؤٹ لاس 3 لاکھ ٹل ناؤ پلیز میک مائی پورٹ فولیو۔ جی عظیم صاحب میری دل و جان آپ کے لیے حاضر ہیں، آپ مجھے اپنے جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کے بارے میں بتائیں تو میں انشاءاللہ آپ کا پورٹ فولیو اچھا سا سیٹ کر دوں گا۔ دانش صاحب ہیں کراچی سے، آئی ہیو اسٹک 7 لاکھ کہاں سے نیو بائی کریں؟ جی وہ دانش بھائی انشاءاللہ جو آپ نے اسٹک کیے ہوئے اچھے اگر اسٹاک لیے ہوئے آپ نے تو آپ بالکل بھی اسٹک نہیں ہوں گے، ایک ٹائم ہوگا آپ سب میں سے نکل جائیں گے یہ۔ غلام والا صاحب کہہ رہے ہیں آئی اسٹک ان ڈبل جی ایل ایوریج بینک 40.70 پلیز ایڈوائز می۔ جی ہر سحری اور افطاری میں ڈبل جی ایل کے لیے دعا کرے، 45 پر گیا تو آپ نے کیوں نہیں پروفٹ ٹیکنگ کی؟ بس ہر سحری اور افطاری میں اس کے لیے دعائی کرے، اور میں کیا کہوں اس پر۔ محمد صاحب ہیں کراچی سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم، سینچری پیپر اور اتحاد کیمیکل سے متعلق جی کوئی رائے دیں، دونوں بہت اچھے سٹاک ہیں، آپ ان کو لیں ہولڈ کریں، آگے ان کا فیوچر بہت اچھا ہے۔ اختر صاحب ہے یو اے سے، مائی کویشچن از آئی بائی ویوز 21.30 what you see waves in coming 2-3 months about سرل اینڈ گلیکسو۔ سرل اور گلیکسو میں سر سرل گلیکسو دونوں ہی بہتر ہیں۔ یہ آپ کسی سے کہیں نا کہ جی یہ تیرے 2 بیٹے ہیں ان میں سے کون سا بہت پیارا ہے تو وہ کہے گا میرے دونوں ہی بچے میرے لیے بہت اچھے ہیں، تو یہ سرل اور گلیکسو میری دونوں فیوریٹ کمپنیز ہیں، دونوں ہی بہت اچھی کمپنیز ہیں یہ۔ اور اس کے علاوہ ویوز کا آپ نے پوچھا، ویوز کو ہولڈ کرے، 2-3 مہینے کی بات میں نہیں کر رہا، جب بھی یہ تقریباً 25 روپے کراس کرے گا تو یہ 30 روپے پر جائے گا، جب یہ 30 پر جائے تو آپ پھر ایک دفعہ دوبارہ پوچھیں یہ۔ ریحان صاحب ہے سیالکوٹ سے، نبیل بھائی ٹوڈے نیٹ سول کلوز بلو اٹس امپورٹنٹ سپورٹ لیول۔ جی آگے دیکھیں یہ کہاں تک جاتا ہے، جہاں پر جائے گا پھر اندازہ ہو جائے گا یہ۔ جی امجد صاحب ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں شکارپور سے آئے تھے یا شیخو پورہ سے، آپ کہہ رہے ہیں ایک معصومانہ سا سوال ہے، اگر ہمارا بروکر ڈیفالٹ ہو جائے یا بھاگ جائے تو ہمارے شیئرز کا کیا ہوگا؟ جی امجد صاحب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کا بروکر ڈیفالٹ ہو جائے تو آپ کا کچھ نہیں بنے گا، اب بنے گا۔ ایون کہ جو 2016 کے بعد سے جتنے بھی بروکر بھاگے ہیں سب کو پکڑ کے ایس سی سی پی نے جو ہے وہ جو ہے ان کے جتنے بھی جو کلائنٹس ہیں سب کے شیئرز ریکور کروائی گئی ہے۔ تو اگر آپ کا بروکر رجسٹرڈ ہے تو چاہے جتنا مرضی دنیا میں بھاگ جائے آپ کے شیئر کہیں بھی جو ہے وہ نہیں جائیں گے۔ جی آگے چلتے ہیں، مزید بات کرتے ہیں کیا اسٹاک مارکیٹ ایک گیملنگ ہے اور یا ایک پراپر ایک انویسٹمنٹ ہے؟ یہ اس پر جو ہے مزید بات کرتے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو ایک کرکٹ کی بھی مثال دی اور اس کے علاوہ ایک اور بھی مثال دی، اب کرکٹ میں جو ہے خاص طور پر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں آپ نے جو ہے پراپر پریکٹس کر کے، جو مین چیز ہے کہ بڑے پلیئرز کا آپ مقابلہ کرنے جا رہے ہیں اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اگر آپ یہاں پر کلین بولڈ ہو جاتے تو کلین بولڈ ہو جانا کوئی یہ نہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ بری بات نہیں ہے، آپ نے زخمی نہیں ہونا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ جو بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جو کرکٹ جانتے ہیں جو کھیلتے ہیں وہ بہتر پتہ ہے کہ میں نے ان کو کیا کہا ہے کہ ٹھیک ہے کہاں پر لگے اور بندہ بالکل فارغ ہو جاتا ہے، کہاں پر لگے بالکل بندہ آنے کے بھی قابل نہیں رہتا، کہاں پر ہو تو زخمی ہو جاتا ہے، اور کہاں پر ہو تو بندہ کہتا ہے یار اس کھیل سے تو سائڈ لائن ہونا ہی بہتر ہے۔
یہ چیزوں ان چیزوں سے اوائڈ، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کے لیے آپ نے سیفٹی میجرز جو ہے وہ بالکل سالڈ قسم کی سیفٹی میجرز آپ نے پہلے سے لینی ہے. اگر آپ بولڈ ہو جائے تو بولڈ ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں، دوبارہ آپ کو بیٹنگ مل جائے گی. پھر بولڈ ہو جائے پھر بیٹنگ مل جائے گی. بولڈ آپ 10 دفعہ ہو آپ کو بار بار بیٹنگ ملے گی، اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. بولڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا سٹاپ لاس ہٹ ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ کرکٹ سے آؤٹ نہیں ہوں گے، پھر آپ کو موقع ملے گا، پھر آپ کی دوبارہ بیٹنگ آئے گی، پھر آپ آؤٹ ہوتے ہیں پھر آپ کو بیٹنگ ملے گی. یہ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارا سٹاپ لاس. جتنی مرضی دفعہ سٹاپ لاس ہٹ ہو جائے اس کا کوئی ایشو نہیں، لیکن اگر آپ کا سارا پیسہ ہی نکل جائے تو پھر آپ دوبارہ اس گیم میں انٹر نہیں ہو سکتے. دیٹ از امپورٹنٹ پوائنٹ، اور یہیں سے پھر میں آگے لے کے چلتا ہوں. اسٹاک مارکیٹ بیسیکلی جو بزنس ہے، میں اس بزنس کے بارے میں آپ کو بتاؤں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہوتی تھی جب ان کو پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی، ڈیفینیٹلی جو کمپنیز ہیں ان کو گرو کرنے کے لیے یا تو ان کے پاس انویسٹر ہونے چاہیے یا ان کے پاس اپنا پیسہ ہونا چاہیے. پہلے تو انویسٹر نہیں ہوتے تھے. کسی نے اپنی کمپنی شروع کی، اب اس نے کمپنی نے اپنی کمپنی کو گرو کرنا ہے، گرو کرنے کے لیے وہ کسی بینک سے جو ہے وہ قرضہ لیتے تھے. تو بینک ان کو ایک خاص جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ ان کو قرضہ دیتے تھے. قرضہ دینے کے بعد وہ کمپنی آہستہ آہستہ گرو کرتی تھی اور ساتھ ساتھ بینک کا قرضہ بھی سود کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چکاتی تھی. پھر کیا ہوا، کمپنیز کا جو ہے وہ تھوڑا سا مائنڈ چینج ہوا. کمپنیز نے یہ کیا کہ عام لوگوں کو اپنی کمپنی کا شیئر ہولڈر بنانے کی طرف ان کا ذہن گیا کہ ہم عام لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں اور ان کا پیسہ اپنی کمپنی میں ڈالیں گے. اس سے کیا ہوگا، اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جو ہم بینک سے پیسے لے رہے ہیں، بینک سے جو قرضہ لے رہے ہیں، وہ کم از کم ہمیں بینک سے نہیں لینا پڑے گا اور ہمیں سود وہاں پر نہیں دینا پڑے گا. ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے بینک کا جب آپ قرضہ لیتے ہیں اس کی سود کی جو انٹرسٹ کی ریشو ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے. اور کمپنیز کا لون بھی بڑی اماؤنٹ میں ہوتا ہے اور بڑا ٹائم لگتا ہے انٹرسٹ واپس کرتے ہوئے. اگر جو قرضہ آپ لوگ بینک سے لے رہے ہیں وہی قرضہ جو ہے وہ کوئی اور آپ کو پیسہ دے دیتا ہے اور اس پر وہ سود بھی آپ سے نہ لے بلکہ آپ حصے داری میں آ جائے آپ اس کو اپنی کمپنی کا کچھ تھوڑا سا حصہ اس کو دے دیں، اپنا شیئر دے دیں کہ کمپنی گرو کرے گی، میں آپ کو بھی فائدہ دوں گا آپ کی اس انویسٹمنٹ کے بدلے. تو یہ ایک اچھا سائن جو ہے اس کو مانا گیا، لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. چلتی ہوئی اچھی کمپنی میں انویسٹرز نے اپنا پیسہ لگایا، کمپنی نے گرو کیا، ان کی شیئر کی پرائس بڑھی اور جو انویسٹر ان کے ساتھ جڑے تھے ان کو جب فائدہ ہوا تو اس طرح باقی انویسٹر کا مائنڈ بننا شروع ہو گیا. تو کمپنیز نے پراپر جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر لسٹڈ ہونا شروع ہو گئی اور اس طرح جو اسٹاک مارکیٹ کے اندر لسٹڈ کمپنیز ہیں انہوں نے اپنے شیئرز پبلک کو دیے اور پبلک سے پھر پیسہ جنریٹ کیا اور جنریٹ کرنے کے بعد اس طرح اسٹاک مارکیٹ کے اندر ان کا کام جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا. آپ جو اسٹاک مارکیٹ کے اندر کمپنیز چل رہی ہیں جو آپ سے پیسہ لیتی ہیں، آپ کو اپنی کمپنی کا شیئر ہولڈر بناتی ہیں، تو وہ آپ کو جب کمپنی کو پروفٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کو ڈیویڈنڈ بونس دیتے ہیں. پروفٹ ہوتا ہے، اگر ڈیویڈنڈ بونس نہیں دیتے تو کمپنی کا شیئر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے. یہ تو اس طرح یہ پراپر اسٹاک مارکیٹ کا کام جو ہے یہ اس طرح چلتا ہے کہ کمپنیز گرو کریں گی. کمپنی جب گرو کرتی ہیں یا اسٹاک مارکیٹ جب گرو کرتی ہیں تو بار بار یہی میں آپ سے کہتا ہوں اسٹاک مارکیٹ کی کامیابی بیسیکلی پاکستان کی کامیابی ہے. اگر دنیا میں کسی ملک کی اکنامک پروگرس دیکھنی ہوتی ہے تو بڑے بڑے جو اکنامسٹ ہیں وہ سب سے پہلی چیز دیکھتے ہیں کہ اس کمپنی کی اسٹاک مارکیٹ کی کیا پوزیشن ہے. اسٹاک مارکیٹ اگر اچھا پرفارم کر رہی ہے تو یہی انڈیکیٹر سمجھا جاتا ہے کہ آپ کی کمپنی جو ملک کی اکانومی ہے وہ اچھی گرو کر رہی ہے. اگر اسٹاک مارکیٹ برا پرفارم کر رہی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا کمپنی کی جو اکانومی ہے وہ بالکل برے حال میں. تو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے جب بھی ہماری کسی بھی حکومت کا آخری دور ہوتا ہے، یہ جب اس کے ٹینور جو ہے 5 سال پورے ہونے والے ہوتے ہیں، لیکن اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی ہماری اسٹاک مارکیٹ ایک ہائی بنانا شروع ہو جاتی ہے جو انٹرنیشنلی یہ شو کاری ہوتی ہے کہ دیکھیں جی اسٹاک مارکیٹ کدھر چلے گی، کتنی اچھی اکنامک انڈیکس پر پہنچ گئی، کتنا ملک ترقی کر رہا ہے. تو یہ آپ لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو میں بار بار جو میری اوپر پٹی بھی چل رہی ہوتی ہے جس میں میں لکھتا ہوں اسٹاک مارکیٹ کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے. اور اس کا ایک اور بھی فیکٹر میں بار بار آپ سے ایکسپلین کرتا ہوں کہ آپ اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ ڈالیں گے، اسٹاک مارکیٹ میں جو ہماری کمپنیز ہیں ان کو آپ پیسہ دیں گے
وہ کمپنی جب اچھا بزنس کریں گی تو وہ ایکسپورٹ کریں گی اپنا مال. جب ایکسپورٹ کریں گی ملک میں پیسہ آئے گا تو ہمارا ملک ترقی کرے گا. آپ کمپنی کے اندر پیسہ ڈالیں گے, کمپنی گرو کرے گی, وہ جو جابس دے گی وہ آپ ہی لوگوں کو جابس ملیں گی. کوئی گل احمد میں جاب کر رہا ہے, کوئی امریلی اسٹیل میں جاب کر رہا ہے, کوئی مغل اسٹیل میں جاب کر رہا ہے, کوئی جو ہے وہ نیٹ سول میں اگر جاب کر رہا ہے, ان کے آفیسز میں جاب کر رہا ہے, تو آپ ان کے آفیسز میں جا کر دیکھیں کون امریکن, کون بریٹن, کون جو ہے وہ کسی اور کنٹری کے وہاں پر جاب کرے, وہ سارے آپ کے پاکستانی لوگ ہی وہاں پر جو ہے وہ جاب کرتے ہیں. یہ تو ان ساری کمپنیز کی جتنی برانچز بنیں گی, جتنی یہ گرو کریں گے. اب گل احمد جتنا کپڑا بناتا ہے وہ کپڑا جہاں پر بھی بکے گا, جتنے بھی دکاندار وہ کپڑا آگے بیچیں گے تو دکانداروں کے گھر بھی اسے چلیں گے, پھر آپ کے وہ کپڑے آپ کے گھروں میں بھی آئیں گے, اس سے آپ کے جو کپڑوں کے فیشن کے اور یہ سارے لوازمات بھی پورے ہوتے ہیں. تو یہ پورا ایک بڑا سائیکل ہے, پورا ایک نیٹ ورک ہے, اس سے پورا ملک جو ہے وہ ترقی کرتا ہے. تو الحمدللہ میں یعنی کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات کہتا ہوں کہ میرے اس یوٹیوب چینل کی وجہ سے, میری ویڈیوز کی وجہ سے الحمدللہ بہت سے اوورسیز لوگوں نے اور بہت سے لوکل پاکستانیوں نے اسٹاک مارکیٹ کے اندر کام شروع کیا. یہ ٹھیک ہے, اور یہ بہت اچھا سائن ہے کہ لوگ اسٹاک مارکیٹ کے اندر کام کریں, اوورسیز ہماری اس پاکستان کے اسٹاک مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کریں اور وہ پیسہ یہاں پر لائیں ہمارے ملک کے اندر, ہماری کمپنیز کے اندر. تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر جو ہے وہ ہماری ملک کی اکانومی پر, اس کی گروتھ پر بہت اچھا پڑے گا. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ جوا کھیل رہے ہیں یا آپ جو ہے پراپر ایک منجے ہوئے کھلاڑی کی طرح کھیل رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, میں نے مثال دے دی کہ کیسے آپ کو پتہ چلے گا. تو میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو اسٹاک مارکیٹ کے اندر کام کر رہا ہے, خدارہ آپ کا مقابلہ بڑے بڑے پلیئر کے ساتھ ہے, آپ ان کے لیول کی طرح پریکٹس کریں, ان کے لیول کی طرح آپ اپنے آپ کو گروم کریں, اس کا نالج حاصل کریں, تاکہ آپ جب ان کے برابر آ جائیں گے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ آپ کو شکست نہیں دے سکتے, آپ ان کو شکست دیں گے. آپ ان پر حاوی ہو جائیں گے, جو وہ آپ سے پیسہ کماتے ہیں آپ ان سے پیسہ کمائیں گے, اور اتنا آپ پیسہ کمائیں گے کہ آپ سے سنبھالا بھی نہیں جائے گا. جی آگے چلتے ہیں, کچھ سوال لے لیتے ہیں. نور اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کراچی سے, واٹ از افیکٹنگ دا اسٹاک مارکیٹ نیگیٹو ناؤ اڈیز وڈ دیز نیگیٹو. جی آگے کنٹینیو مجھے نظر آتا ہوا نہیں آئے گا, وقتی مارکیٹ اوپر نیچے چلتی رہے گی, اوور آل فیوچر مارکیٹ کا بہت اچھا ہے. خواجہ ماجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاحب ویوز کا رائٹ کا بتا دیں, ویوز رائٹ دے گا, اب اس کے دن میرا خیال ہے قریب ہی رہ گئی ہے. انور صاحب ہے لاہور سے, یورپین یونین ریزولوشن جی انہوں نے پاس کر دی, آج کی مارکیٹ اسی سے ڈپ تھی اور مارکیٹ جب ریکور ہوگی اس کا مطلب ہے مارکیٹ نے اس کو ابزورب کر لیا. علی صاحب ہے یو اے سے کہہ رہے ہیں کہ صاحب کیل میں ابھی انویسٹمنٹ کرنا کیسا ہے. جی بہت اچھا ہے, یہ آپ اس کے اندر انویسٹمنٹ کریں اور ہولڈ کر کے رکھیں اسٹاکس کو, اور چپک جائیں اسٹاک کے ساتھ جب تک یہ 5 5.5 کا نہ ہو جائے. آپ بالکل بھی اسٹاک کو نہ چھوڑیں, قسم کھا لیں کہ میں نے 5 روپے 5.5 سے پہلے اس کو نہیں بیچنا. جب آپ تہیہ کر لیں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ اس کو 5 5.5 پر ہی بیچیں گے. پھر عثمان صاحب ہے لاہور سے کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں کیل اور کوسم اس گروپ کے فیوریٹ شیئرز ہیں. جی عثمان صاحب وقت آنے دیں, کیل اور کوسم بھی وقت آئے گا تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کہاں پر جاتے ہیں. یہ ٹھیک ہے, وقتی یہ یہاں پر رکے ہوئے ہیں, یہ اسی وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ پینک ہو کر ان کو سیل کر دیں. جو ہی آپ ان کو سیل کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ کہاں پر جاتے ہیں. یہ ہر سٹاک جو ہم بتاتے ہیں وہ ساری ہمارے فیوریٹ ہیں, چاہے وہ کیل ہے, چاہے کوسم ہے, یہ پینی سٹاک ہے. چھوٹے لوگوں کے لیے, چھوٹے انویسٹر کے لیے یہ بہت آئیڈیل سٹاکس ہیں. یہ عدنان صاحب ہیں سعودی عربیہ سے, ہبکو اور شیل کا بتا دیں. جی دونوں اچھے سٹاک ہیں, کرنٹ ریٹ پر بھی یہ بہت اچھے ہیں. عدنان صاحب ہیں سعودی عربیہ سے, کہہ رہے ہیں قاضی صاحب ہبکو اور شیل کا بتا دیں پلیز. جی بتا دیا سر. عباس صاحب ہیں لاہور سے, آئی نوٹس وین اسٹاپ لاس ہٹ بٹ کلوز ایٹ ابو لائک امیج ٹوڈے ان دیٹ کیس واٹ شوڈ وی ڈو. جی پھر آپ صبر کریں, آپ اس کو پھر نیچے آئے گا, پھر وہاں پر آپ کی بائنگ بنے گی. شہزاد صاحب ہیں لاہور سے, اسلام میں تو کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو, جبکہ اسٹاک مارکیٹ میں ہم شیئر کے اوپر کی پرائس میں بیچ کر خریدنے والوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. جی اور بڑے پلیئرز پرائس گرا کر چھوٹے انویسٹر سے مال پکڑتے ہیں. جی آپ مال نہ پکڑائیں سر جی, آپ اپنا مال بڑوں کو پکڑائیں, بڑے نیچے لیول پر لے کر آپ کو اوپر بیچتے ہیں. جس طرح یہ آپ کے کل اگر آپ نے کل کا زوم سیشن دیکھا ہو جو ابھی آج میں نے اپلوڈ کیا, جو بڑے بڑے دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو مہنگے چیزیں بیچتے ہیں, انہوں نے چیزیں سستی لی ہوتی ہیں, تو آپ کیوں ان کے اندر ٹریپ ہوتے ہیں؟ وہ بھی تو پھر آرام کا کام کر رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے, وہ آپ کو جو ہے وہ مہنگا پکڑا رہے ہیں مال, آپ ان سے مہنگا لے رہے ہو. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بھی یہی ہے, وہ سستا لے کر آپ کو مہنگا بیچ رہے ہیں, تو آپ ان سے مہنگا کیوں لے رہے ہو؟ آپ جب سستا تھا اس وقت کیوں نہیں لیتے آپ؟ جب TRG 40 اور 60 روپے کے درمیان تھا اس وقت تو آپ لوگوں کو تکلیف تھی لینے میں,
اس وقت تو آپ کہہ رہے تھے نہیں جی یہ تو یہاں پر بائنگ بنتی کوئی نہیں ہے، جب یہ پہنچ گیا 250 روپے پر پھر آپ کہتے ہیں یہاں پر ہم لے لیں، تو یہاں پر آپ پھر لیں گے تو پھر آپ کس کو اس کا قصور ہے یہ؟ تو یہ سارا ہم اپنے آپ کو کہنے کے لیے یہ اس کا نقصان ہے تو اس کا نقصان ہے، ہم اپنے خود ذمہ دار ہیں۔ جب ہم پراپر سیکھیں گے نہیں، جو بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جب آپ سیکھیں گے نہیں تو آپ اس کے خود ہی ذمہ دار ہیں، پھر آپ اس پر فتوے دیں یا کچھ اور دیں، کسی نے مہنگا بیچا کسی نے سستا بیچا، نہ آپ مہنگا لیں نہ آپ سستا جو ہے وہ بیچیں، آپ سستا خریدیں مہنگا بیچیں۔ مہنگا وہی خریدے گا جو بڑا پلیئر ہوگا یا جو اجنبی ہوگا یا جس نے جوا اس کو سمجھا ہوگا، وہی آپ سے مہنگا لے گا۔ عام سمجھدار بندہ کبھی بھی آپ سے وہ سٹاک مہنگا نہیں لے گا۔ کوئی مجھ سے کہے کہ اس ریٹ پر آپ TRG لے لے اور وہ یہ بھی ریٹ ہو 250 والا ریٹ ہو، تو میں کبھی بھی اس کو وہاں پر نہ لوں، اگر مجھے وہاں پر اٹریکشن نظر نہ آئے، جب تک میں نے اپنی پراپر پلاننگ نہ کی ہو، میں کبھی بھی وہاں پر جو ہے اس کو نہ لوں۔ یہ سمجھ آ کی بات۔ اسی طرح اس ریٹ پر کوئی مجھے کہے NRL اس ریٹ پر لے لے، جبکہ وہ میری اس والی اسٹڈی کے مطابق میرے اس ریٹ میں نہ آئے، میں کبھی بھی اس کو بائی نہ کروں۔ تو ظاہر بات ہے جب پتہ ہوگا تو آپ کیوں مہنگا بائی کرتے ہیں۔ فرحان صاحب ہیں آپ شیخو پورہ سے کہہ رہے ہیں یورپین یونین، جی یورپین یونین کہہ دیا، مزید ڈیمیج مجھے اس کا نظر نہیں آ رہا۔ امریلی اسٹیل کہہ رہے ہیں 40 کا بائی کیا، 37 کا آ گیا، مزید اس کے اندر ایڈ کریں، بالکل بھی پینک نہ ہو۔ قائد صاحب ویو سٹاپ لاس ہٹ ہو گیا تو آپ نے دوبارہ اس کو بائی کرنا تھا، جب یہ تھوڑا نیچے آیا تھا میں نے کہا تھا بائی بیک کریں، دوبارہ بائی بیک بنتا تھا، آپ کو اس کے بروکر کا کمیشن بھی نہ پڑتا۔ پھر آج سٹاپ لاس ہٹ ہوا، نیچے آ گیا، دوبارہ بائی بیک کر لیا، تو وہ جو کمیشن کٹا ایک ہی دفعہ کٹے گا، بار بار نہیں کٹے گا۔ تو یہ کوشش کیا کرے، جو کہا جائے اس کو فالو کیا کرے۔ ایاز صاحب کراچی سے کہہ رہے ہیں پلیز اپڈیٹ یور لسٹ اکارڈنگ ٹو کرنٹ، بالکل لسٹ آئے گی انشاءاللہ، 1-2 دنوں میں آپ کو میری اپڈیٹڈ زبردست قسم کی لسٹ آپ کے پاس پہنچے گی۔ کیسے صاحب ہے لاہور سے شوڈ بی اسٹور ایکومولیٹنگ ان آغا، کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ آغا جب 40 پر جائے گا پھر آپ لیں گے اس کو، یہاں پر بائنگ بنی ہوئی ہے تو بائنگ کیوں نہیں کر رہے آپ لوگ؟ بار بار یہی ابھی میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے بندے یہ اسی لیے اس کو گرا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس اگر ہیں تو اس کو بیچ دیں، تو یہاں سے اس کو دوبارہ اٹھائیں گے تو بالکل اس کو یہاں پر ایکومولیٹ کریں، بالکل بھی ویٹ نہ کریں گے، یہ مزید نیچے جائے گا۔ یہ رضوان صاحب علیہ سے سر ہم نیٹ ورک کو کیسا دیکھ رہے ہیں، 30,000 شیئر ہے، ہم نیٹ ورک بھی یہاں پر ایکومولیٹ ہو رہا ہے، آپ بالکل بھی اس کو بیچیں نہ، ہولڈ کر کے رکھیں اور چپک جائیں اس کے ساتھ۔ جب یہ 11-12 پر جائے تو آپ قسم کھا لیں میں وہیں پر ہی بیچوں گا، اس سے پہلے کچھ بھی ہو جائے، 1 روپے پر بھی آ جائے میں نے وہاں پر اس کو نہیں بیچنا۔ یہ جی جواز صاحب کہہ رہے ہیں آئی ہیو امریلی 47 کا بائی کیا ہوا ہے، AVN 96 کا بائی کیا ہوا ہے۔ جی جواز بھائی یہاں پر آپ ان کو مزید لے لیں اور ایوریج کر لیں تو بہت اچھا۔ یہ آپ کے ان ریٹ سے بھی یہاں پر یہ آئے گا، امریلی بھی آئے گا، AVN بھی آئے گا، بلکہ ان سے بھی کئی گنا اوپر جائے گا۔ یہ آپ نے بس ایک کام یہ نہیں کرنا کہ آپ یہ نہیں کہنا کہ امریلی جب 47 پر آئے تو میں جان چھڑا لوں کہ میں اپنا لاس پورا کر لوں، AVN 96 پر آ جائے میں اپنی جان چھڑا لوں، میں یہاں سے نکل جاؤں، کم از کم میرے پیسے ریلیز ہو جائیں۔ آپ نے یہ کام ہرگز نہیں کرنا۔ امریلی 47 پر بھی آئے گا، AVN 96 پر بھی آئے گا، لیکن یہاں سے AVN 200 روپے پر بھی جائے گا، امریلی انشاءاللہ 120-130 پر بھی جائے گا، وہاں پر آپ نے ان کی پروفٹ ٹیکنگ کرنی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے کسی صورت آپ نے ان کو نہیں بیچنا۔ یہ چاہے آپ کو 2 سال 3 سال آپ کو انتظار کرنا پڑ جائے، آپ نے انہی لیولز پر پروفٹ ٹیکنگ کرنی ہے۔ یہ چاہے آپ دل پر پتھر رکھ لیں، میری یہ بات آپ کہیں لکھ کر جو ہے بڑی دیوار پر لگا دیں، چاہے آپ اس کو جلدی بھیج دیں، لیکن میری بات آپ نے 2-3 سال تک بھولنی نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہ لیولز آپ ان کے دیکھیں گے۔ یہ عرفان صاحب اسلام آباد سے ٹیلی سٹاپ لاس ہٹ ٹوڈے واٹ شوڈ بی آور نیکسٹ اسٹریٹجی، جو نیکسٹ اسٹریٹجی ہوگی سر میں بتا دوں گا آپ کو۔ اسکر صاحب لاہور سے کہہ رہے ہیں پلیز گائیڈ دی اسٹاک شوڈ وی سیل اور ہولڈ، ایسکول اور AVN۔ جی فی الحال دونوں کو ہولڈ رکھیں۔ ایسکول فی الحال دیکھیں یہاں پر ایکومولیٹ ہو رہا ہے، اس کا بھی ایک ٹائم آئے گا، کافی لمبا ٹائم ہے، اگر اس لمبے ٹائم تک آپ اس کا انتظار کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ہولڈ کریں، اور AVN تو جلدی نکل جائے گا، AVN کو آپ ہولڈ کر کے رکھیں۔ یہ علی سجاد صاحب ہیں DOL اور PSMC ول موو اپ، بالکل یہ ریکور کریں گے اور بہت اوپر جائیں گے، یہ ان کی بالکل بھی آپ ٹینشن نہ لیں۔ نور صاحب کراچی سے پلیز سجیسٹ ہولڈ اور سیل اکارڈنگ ٹو اسٹاپ لاس آئی ہیو FNEL ایمیج ٹومسیل PSMC۔ جی چاروں اسٹاک آپ نے ہولڈ کر کے رکھنے، یہ ٹھیک ہے، بالکل ہولڈ کریں ان کو، بالکل بھی آپ نے بیچنا نہیں ہے۔ یہ شعیب صاحب کراچی سے نیٹ سول GHNL پاک سوکی بالکل اچھے اسٹاک ہے، ان کا کیا بتاؤں، ان کا بہت اچھا فیوچر ہے۔ نیٹ سول کو چھوڑ کر باقیوں کا فیوچر ہے، نیٹ سول کا بالکل ابھی وقتی جو ہے اس کی گیم آؤٹ ہے۔ یہ مظفر صاحب WGR آج پھر لو لاک لگے گا، بالکل یہ نیچے آ سکتا ہے، آپ ذہن بنائیں 18-20 تک بھی یہ آ سکتا ہے، 45 تک اگر جا سکتا ہے تو 18-20 پر بھی آ سکتا ہے۔ یہ تو یہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے لیول۔ راؤ صاحب ہے سعودی عربیہ سے، شفا ہینو وانون AGP GMNG سارے سالڈ قسم کے اسٹاک ہیں، بالکل ہولڈ کر کے رکھیں۔ تصدق صاحب ہے ملتان سے، سر واٹ اباؤٹ PRL ٹیلی
PRL بہت اچھا سٹاک ہے، یہاں پر اگر پیسے ہیں تو اس کو لے ایکومولیٹ کریں۔ ٹیلی فی الحال جو ہے وہ دیکھیں کیا بنتا ہے، ڈے ٹریڈنگ کچرا سٹاک ہے، آپ اس کو جو ہے وہ بار بار اس کے اندر ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم فی الحال تھوڑا سا رسکی ہے جب تک یہ 15 روپے سے اوپر کلوزنگ نہیں دیتا۔ یہ ایاز صاحب ہیں UAE سے، کہہ رہے ہیں صاحب ILP اور NML کی ریوائز بائنگ بالکل بتا دوں گا سر، آنے والے دنوں میں تھوڑا اور نیچے آنے دیں، جہاں پر یہ باٹم بنائیں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہاں پر ان کی بائنگ کریں گے۔ عدیل صاحب ہیں، آپ کہہ رہے ہیں واٹ از ایکسپیکٹیشن اباؤٹ مارکیٹ انکمنگ ڈے؟ جی مارکیٹ آگے والے دنوں میں بہت اچھی ہے، کوئی اس کی ٹینشن نہیں ہے۔ یاسر صاحب ہے کراچی سے، ویو سٹاپ لاس ہٹ، جی بالکل آپ نے اس کو دوبارہ لینا تھا سر۔ راؤ صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں BGL کا بتا دیں، BGL تھوڑا اور نیچے ہے 12 13 11 12 13 وہاں پر بائی کریں اس کو لازمی۔ بلال صاحب ہیں، ایڈوائز اباؤٹ نیشنل فوڈ اور HTL دونوں اگر لے سکتے ہیں تو بالکل لیں، اور بالکل بھی جو ہے ان کو بیچے نا۔ زیبا سمرو ہے میڈم ہماری، آپ کہہ رہی ہیں کہ فریس لینڈ کمپینیاں 74 کی بائنگ ہے، میڈم اس کو آپ ہولڈ کر کے رکھ لیں اگر آپ کے اندر سٹیمنا ہے، اور اس کو اگر آپ رکھ سکتی ہیں۔ FCEPL کو یقین کریں کہ یہ اتنا اچھا سٹاک ہے اور اس کا اتنا اچھا فیوچر ہے کہ جس دن اگر اس نے کلوزنگ دے دی تقریباً جو ہے 87 88 سے اوپر پھر آپ اس کے بہت زبردست اور شاندار قسم کے لیولز جو ہے وہ دیکھیں گی یہ، ٹھیک ہے۔ اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اوپر جانے میں اور اس کے فیوچر پر اگر آپ اس کو کچھ ٹائم کے لیے ہولڈ کر لیں، یہ اگر آپ اس کو میرے کہنے پر کم از کم جو ہے وہ آپ اس کو اگر ہولڈ کریں 1-2 سال کا ذہن بنا کر آپ اس کو ہولڈ کر لیں اور اس کے ساتھ چپک جائیں بالکل یہاں پر، اور اگر آپ کے پاس اور پیسے ہیں تو اس کے اندر اور ایڈ کر لیں یہاں پر، تو آنے والے دنوں میں یہ اتنے اچھے لیولز پر چلا جائے گا کہ آپ کہیں گے کہ سٹاک مارکیٹ سے زبردست بزنس کوئی ہے ہی نہیں یہ، ٹھیک ہے۔ تو بالکل بھی اس میں پینک نہ ہو، اس میں اور ایڈ کرتی جائیں اور اس کا بہت زبردست اور شاندار فیوچر جس پر مجھے کوئی شک نہیں، فنڈامنٹلی بھی میں اس کو دیکھ رہا ہوں، ٹیکنیکلی بھی دیکھ رہا ہوں، اور مجھے یہ بالکل ریڈی لگ رہا ہے کہ اس کی فلائٹ کا جو ٹائم ہے وہ بالکل قریب ہے۔ یہ صرف اس کے بڑے پلیئر اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ چھوٹے موٹے لوگ اس پہ سے ہٹ جائیں، اور جب آپ لوگ ہٹیں گے تو وہ اس کو کہاں پر لے کے جائیں گے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ ان لیولز پر جائے گا جہاں پر یہ ہو سکتا ہے پہلے کبھی بھی نہ گیا ہو، یہ اس کے ہائیز بنیں گے۔ یہ ٹھیک ہو گیا آج کا زوم سیشن جو ہے، امید ہے کہ یہ سارے سوال آپ کے کلیئر ہو گئے۔ جو میں نے آپ کو ایک کنسیپٹ دینے کی کوشش کی کہ خاص طور پر سٹاک مارکیٹ ایک جوا اور یا یہ بالکل ایک پراپر انویسٹمنٹ ہے، کن لوگوں کے لیے یہ جوا ہے، کن لوگوں کے لیے یہ پراپر ایک انویسٹمنٹ کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ جوا ہوتا تو بڑے بڑے جو نام ہیں جو ہم کہتے ہیں وارن بفیٹ ہے، یا اس کے علاوہ جو بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے سٹاک مارکیٹ کے اندر ہی انویسٹمنٹ کر کے لاکھوں اربوں روپے کمائے اور ابھی بھی کما رہے ہیں، تو کبھی بھی وہ سٹاک مارکیٹ کے اندر نہ جاتے اگر یہ ایک جوا ہوتا۔ یہ تو میں نے بتا دیا جوا یہ کن لوگوں کے لیے، اگر آپ اس کیٹیگری میں آتے ہیں جو میں نے بتائی ہے اور میری بات اگر آپ کو سمجھ لگی ہو تو ڈیفینیٹلی جوا وہ نہیں کھیل رہے، جوا پھر آپ لوگ کھیل رہے جس کو اس سٹاک مارکیٹ کا نالج نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، وہ کھیل رہے ہیں جوا، وہ اپنی قسمت آزما رہے ہیں۔ یہاں پر یقین کریں، میں 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں یہاں پر قسمت یا لک نہیں چلتی، یہاں پر جو چلتا ہے وہ آپ کا پراپر نالج ہے، اور نالج بھی 3 قسم کا نالج، آپ کا فنڈامنٹل نالج، آپ کا ٹیکنیکل نالج، اور آپ کا جو سائیکلوجیکل بیہیویئر ہے سٹاک مارکیٹ کا، یہ سارے فیکٹر اس میں کام کرتے ہیں۔ 20% فنڈامنٹل، 20% ٹیکنیکل، 60% سائیکلوجیکل اسٹڈیز ہے یہاں پر، اس کا نالج ہے۔ 100% نالج جب آپ کو آ جائے گا تو آپ ان پلیئرز کے لیول پر کام کریں گے، پھر آپ سٹاک مارکیٹ کو کہیں گے کہ یار یہ اس سے بڑی انویسٹمنٹ، اس سے بہترین انویسٹمنٹ کوئی بھی نہیں ہے۔ امید ہے کہ آج کا جو زوم سیشن آپ کو پسند آیا ہوگا، اس پر میں لازمی چاہوں گا کہ آپ اس کو لائک کریں اور لازمی اپنا کمنٹ کریں، اگر کوئی چیز آپ کو بری لگی ہو تو بھی آپ کمنٹ کریں تاکہ میں اپنی غلطیوں کو بہتر کرنے کی کوشش کروں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے قاضی نبیل کو زوم سٹاک کی اس ایپیسوڈ نمبر 101 کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔